بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص نے بادشاہ کو سلام کر کے عاجزانہ انداز میں اپنا مداح بیان کرنے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، جو کام مل جاتا ہے کر لیتا ہوں اور محنت سے جی نہیں چراتا، مگر کچھ عرصے سے قسمت نے یاوری نہیں کی اور بہت تنگی سے گزر بسر کرتا رہا۔ اب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ بادشاہ نے اس کی قابلیت پوچھی تو کہا سیاسی یعنی معاملہ فہم اور دانا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے شاہی استبل کا انچارج بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ کام پر لگ گیا۔ چند ہفتے بعد بادشاہ نے اسے طلب کر کے اپنے سب سے چہیتے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس شخص نے جواب دیا شاہی سواری کے لیے مخصوص گھوڑوں کے استبل کا انچارج تھا۔ جواب دیا حضور وہ نسلی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے سائز کو بلا کر اس بابت دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر زندہ رہا اور اس کے ساتھ پلا بڑا ہے۔ بادشاہ نے انچارج سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ گھوڑا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ جب یہ کھانا کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر لیتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر کو اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے داد اور انعام کے طور پر استبل کے رئیس کے گھر اناج، بھنے دمبے اور حلال پرندوں کا عمدہ گوشت بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ملکہ کے محل میں تعیناتی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس کے مصاحب سے اپنی زوجہ کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور و اتوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی ساس جو خود ایک ملک کی ملکہ تھی کو بلا کر معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ آپ کے والد نے بچی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ آپ کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن وہ ایک بیماری کے سبب سال بھر ہی زندہ رہ سکی اور ہم نے بادشاہ یعنی آپ کے والد سے تعلق اور قرابت داری کے لالچ میں کسی کی بچی کو گود لے کر پالا اور اس سے آپ کی شادی ہوئی ہے۔ اب بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم نے کیسے جان لیا کہ میری زوجہ کسی شاہ خاندان کی عورت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اپنے خادموں کے ساتھ بدسلوکی میں کسی جاہل سے بھی بدتر ہیں۔ اب تو بادشاہ نے اس شخص کو دانا اور نہایت عقل مند مان لیا۔ اس نے بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں خاص منصب عطا کیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور کہا کہ میرے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس مصاحب خاص نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ کا طور طریقہ اور چلن بتاتا ہے کہ آپ بادشاہ زادے نہیں ہیں۔ بادشاہ کو یہ سن کر سخت غصہ آیا، مگر وہ جان کی امان دے چکا تھا سو چپ رہا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس نے اپنے بارے میں ماں سے دریافت کیا تو اس نے بتایا اس مصاحب کی بات سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں لے کر پالا اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دی کہ تم ہماری حقیقی اولاد نہیں ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو پھر بلایا اور پوچھا بتا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جب شاہانے وقت کسی کو انعام و کرام دینا چاہتے ہیں تو اسے ہیرے موتی جواہرات دیتے ہیں اور اشرفیوں میں تولتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریوں اور بھنا ہوا گوشت عنایت کرتے ہیں جسے ایک معمولی رئیس کا طور ہوتا ہے۔ یہ حقائق اس وقت بیان کی جاتی ہے جب کسی کی خاص عادت اور طرز عمل کی بنیاد پر اس کے خصائل اور اخلاقی حالت کے بارے میں رائے دینا ہو۔ جزاک اللہ۔